أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں مطلقہ عورتوں کی عدت کے متعلق مسائل تھے اور مرد کو عدت کی مدت میں رجوع کرنے کا جو حق ہے اس کو بتایا گیا تھا، اور ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، مرد کی کیا فضیلت ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ اب جس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں طلاق میں جو اختیار دیا گیا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ اسلام نے انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے حقوق بھی متعین کیے ہیں، اور اگر میاں بیوی کے اندر ناچاقی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی، اختلاف ہو گئے اور آپس میں نباہ ناممکن رہا، ایک ساتھ رہنا گویا کہ دنیا میں جہنم کا نمونہ بن جائے، تو پھر شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ وہ آپس میں اپنا رشتہ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک صورت جو اہم ہے وہ طلاق ہے۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ طلاق کی اجازت انتہائی ناگزیر حالات میں دی، جس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے، لیکن اس پر بھی کنڈیشن لگا دی کہ کیا حدود ہونے چاہیے۔ شریعت نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی، بیوی نافرمانی پر اتر آئی، تو فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، کہ اگر کسی سے نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، یعنی بیوی نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے، تو کہا پہلے اس کو سمجھاؤ، سمجھانے پر نہیں مانتی ہے تو پر مدت کے لیے بستر الگ کرو، تو عورت سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی۔ اس سے بھی معاملہ نہ چل پڑے تو آہستہ سے ایک ہلکی مار مارو، یہ نہیں کہ گھونسا مارنے کا، چہرے پہ مارنے کا، ایسا نہیں، بلکہ ہلکی سی ایک تنبیہ کے طور پر۔ اگر عورت سمجھدار ہے تو اس کو بہت محسوس کر جاتی ہے، اگر بات مان لے تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپس میں نباہ ناممکن ہو جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، اگر آپس میں ٹوٹنے کا ہی اندیشہ ہو، اختلاف بہت بڑھ جائے، تو کہا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے ایک ایک آدمی مل کر بیٹھے، دونوں طرف کے لوگ مل کر بیٹھے، اور بیٹھنے والوں سے کہا گیا کہ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ، اگر وہ دونوں آپس میں اصلاح چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپس میں نباہ بنائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان جوڑنے کے لیے نشست منعقد کریں، نمائندہ بن کر آئیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اصلاح کی نیت سے آئیں، توڑنے کی نیت سے نہ آئیں، ایک دوسرے کی بیجا طرفداری کی نیت سے نہ آئیں، بلکہ رشتہ آپس میں جڑے کیسے۔ تو شریعت میں جوڑے رکھنا ہی اصل ہے، چھوڑنا انتہائی ناگزیر حالت میں ہے۔
اب آپس میں مل جل کر بیٹھنے پر بھی کوئی فارمولہ طے نہ ہو پائے، کوئی چیز کارگر نہ ہو پائے، تب کہا گیا کہ عورت جب طہر کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہیں، اس لیے کہ حیض کی حالت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، طہر کی حالت میں ہو تب ایک طلاق دے دے، دھڑ 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 گولی مارنے کا نہیں، ایک طلاق دے دے۔ اب ایک طلاق ہوگی عورت عدت میں بیٹھ جائے گی، اب اس عدت کی مدت میں چاہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، ورنہ عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ الگ ہو جاتی ہے، چاہے تو دوسرا طلاق دے دے یا وہ الگ ہو جاتی ہے، اب وہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے۔ اب ایک طلاق کے بعد الگ ہونے کے بعد دوبارہ پھر ملنا چاہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، گواہ لانے پڑیں گے، جو نیا نکاح جو ہوتا ہے اسی طرح سے نکاح ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک طلاق دے دا، اس میں بھی نہ ہو تو پھر دوسرا طلاق دے، دو طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے۔ جب دو طلاق کے بعد تیسرا طلاق دے دے تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے، اس کا الگ پروسیجر آگے بیان کیا جائے گا۔ اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق میں دو مرتبہ کی گنجائش رہتی ہے، یعنی رجوع کرنے کی دو مرتبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب دو کے بعد یا تو اچھی حالت میں وہ اپنے پاس رکھے گا، او تسریح بِإِحْسَان، دو کے بعد اب تیسرا طلاق دے کر اس کو بھیجنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے بھیجنا ہے، کچھ دے کر بھیجنا ہے، ایسا نہیں کہ رشتہ آدمی رجوع کر رہا ہے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، دوسرے سے نکاح کرنے نہیں دوں گا، حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا، ایسا نہیں، رجوع کرتے وقت مقصد بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یا اگر دو طلاق کے بعد تیسرا طلاق دینا چاہیں تو پھر اچھے انداز میں طلاق دے دیں، یہ نہ ہو کہ اس کو بدنام کریں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اس کے حقوق دبائیں، گالی گلوچ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے حالت میں ان کو الگ کرنا چاہیے، کچھ دے کر الگ کرنا چاہیے، تاکہ اس کی جب عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچے۔ بہرحال یہ مختصر تذکرہ ہے، اور بھی اس کی تفصیلات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے قانون کو صحیح طور پر سمجھ کر عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔